الف لام میم یا کہارو کی ایک ایسی تسبیح میں بتانے جا رہا ہوں جسے اگر کوئی انسان جس طرح میں طریقہ بتاؤں ویسے پڑھ لیتا ہے تو دوسرا انسان اس خاص وظیفے خاص عمل کی طاقت سے ایک تو بچ نہیں پاتا، دوسرا اسے برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا انسان جس پہ آپ نے پہلے عملیات کیے ہوں، تعویذات کیے ہوں، وظائف کیے ہوں، اثر نہ ہو رہا ہو، تو یہ ایک تسبیح کر لینا دوسرے انسان کو اپنی مٹھی میں کر لینا، اپنے قابو میں کر لینے کے بالکل مترادف ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا انسان ہمیشہ آپ کی بات سنے، آپ کی بات مانے اور آپ کے مطابق چلے، تو آج کا عمل میں آپ کے لیے ہی لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے فائدہ لازم ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم وظیفہ تعویذ عمل کرتے ہیں لیکن فائدہ پھر بھی نہیں ملتا، وہ آج کا عمل ضرور کریں۔ الف لام میم حروف موقتات میں سے ہے جس کا اپنا ایک ایسا اثر ہے کہ جس کے کرنے کے بعد عامل حضرات جو ہے وہ تمام اس بات پہ متفق ہیں کہ اس خاص لفظ، ان خاص حروف کی ایسی طاقت ہے کہ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں یا الف لام میم کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو موکلات جو ہیں وہ آپ کی مدد کو ضرور پہنچتے ہیں۔ ظاہری طور پہ آپ کو نظر نہ آئے لیکن معاملات اس طرح سنورتے ہیں کہ آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ موکلات آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ جہاں انسان کو قابو کرنا ہو یہ بالکل ایسے ہی اثر کرتا ہے جیسے کسی انسان پہ جال پھینک دیا جائے، جیسے مچھلی ہو اس پہ جال پھینکا جائے تو وہ مچھلی اس جال میں پھنس جاتی ہے، وہ جتنا تڑپتی ہے اتنا زیادہ مضبوطی سے جال اسے جکڑتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ہلنا جلنا بند کر دیتی ہے۔ اس عمل میں بالکل یہ ایسے ہی اثر کرتا ہے۔ ادھر آپ عمل کرتے ہیں، تسبیح جاری رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے دوسرے انسان پہ یہ جال کی طرح اسے قابو بھی کرتا جاتا ہے اور جال کی طرح پڑتا بھی جاتا ہے اس پہ۔ جتنا اس عمل کو زیادہ کیا جائے اتنا زیادہ اثر اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہ رہے ہوں کہ کسی انسان کی زندگی میں وہ داخل ہو جائیں، بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ کوئی انسان انہیں اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیتا، وہ بہت سے عملیات کر چکے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، سفلی عملیات کی طرف کبھی نہ جایا کریں۔ جب کوئی انسان سفلی عملیات کرتا ہے تو وہ خود جکڑا جا رہا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ شاید وہ سمجھ رہا ہو کہ میں پتہ نہیں کون سا تیر مار رہا ہوں، میں شاید ایسی طاقتوں کا مالک ہو گیا ہوں کہ اب جس کے لیے میں عمل کروں گا وہ میرا تابع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کے برے اثرات ضرور لوٹ کے آتے ہیں۔ جو بھی عمل کریں گے سفلی عملیات کا اس کے اثرات لوٹ کے واپس لازماً آئیں گے۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ میں نے کئی زندگیاں تباہ و برباد ہوتی دیکھی ہیں کہ لوگوں نے سفلی عملیات کیے، یوٹیوب سے بھی کئی لوگ عملیات کر لیتے ہیں، بعد میں وقتی طور پہ انہیں شاید لگتا ہے کہ ہمیں بہت فائدہ مل گیا، لیکن جب رزلٹ آتے ہیں یا تو بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے یا پھر دیگر رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان تنہا کھڑا ہوتا ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو ایسے عملیات سے ہمیشہ بچ کے رہیں۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے عملیات کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھتے ہیں اور ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ اللہ سے ہمیشہ مدد مانگیں، وہی ذات ہے جو مدد کرتی ہے۔ جس کی یہ نیت ہو کہ اللہ مدد کرے گا اس کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے۔ الف لام میم یا کہارو کا یہ عمل خاص عمل کہلاتا ہے۔ اس میں کیا یہ جاتا ہے الف لام میم یا کہارو، یہ آپ نے 30 مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے شروع کرنا ہے، دعا یہی کرنی ہے کہ دوسرا انسان آپ سے محبت کرے، لوٹ کے آئے اور آپ کا بن کے رہے۔ پھر الف لام میم پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی درود پاک 3 دفعہ پڑھا جائے گا۔ آپ نے یا کہارو الف لام میم یا کہارو الف لام میم یا کہارو پڑھتے ہوئے 30 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر درود پاک پڑھ کے آپ نے دوبارہ شروع کر دینا ہے۔ اس طرح پڑھتے پڑھتے 150 دفعہ کرنا ہے۔ ہر دفعہ درود پاک 3 دفعہ پڑھا جائے گا
اور ساتھ دعا کی جائے گی، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ کثیر العملیات کتاب میں سے یہ میں نے عمل بتایا ہے۔ اللہ کے فضل سے بڑا خاص اور مجرب قسم کا یہ عمل ہے، آپ کریں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا۔ اور ناپاکی میں ماہواری میں بہنیں عمل ہرگز نہیں کریں گی، نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تنہائی میں بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کے جس طرف نماز پڑھتے ہیں اس طرف بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے۔